جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ کیا تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کا انجام یاد نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ذکر قرآن مجید میں 135 بار آیا ہے۔ توریت اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا نام درج نہیں۔ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے تھے۔ ان کو بھی اپنی بادشاہت پر بڑا غرور تھا، لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرعون کی لاش تو دیکھی ہوگی، ہزاروں سالوں سے وہ نشان عبرت ہے۔ آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرعون لیٹا ہوا نہیں، بلکہ صبح و شام آگ میں جلتا ہے۔ آج سے قریب 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل قوم کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ پیغمبر خدا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ پھر کائنات نے وہ مناظر دیکھے جو آج تک بیان ہو رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، ایک لکڑی نے سمندر کا سینہ چیر کر اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ سمندر میں ایک ایسا راستہ بنا کہ بنی اسرائیل قوم اپنی جان و مال سمیت یہاں سے گزر گئی۔ فرعون مصر اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ سمندر نے صرف فرعون کی لاش باہر پھینکی، باقی لشکر کا آج تک کوئی پتہ نہیں۔ سمندر کنارے پڑی فرعون کی لاش کو اس وقت دربار میں لایا گیا اور مسالے لگا کر محفوظ رکھا گیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پورے روح زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاش کو محفوظ رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر فرانسیسی صدر حکومت کے تمام عہدیداروں سمیت اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرانس میں فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ جب ڈاکٹر مورس نے قرآن پاک میں فرعون کا قصہ پڑھا تو چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ بالکل کتاب سچی ہے۔ فرعون مصر کی طرح آج بھی کئی فرعون موجود ہیں جو روح زمین پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فرعونوں کے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.